جنوبی ایشیا کی تاریخ میں کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو صرف جنگوں یا فتوحات تک محدود نہیں رہتی۔ آج کے اس تجزیے میں ہم بطور ایک ماہر تاریخ دان ایک ایسی ہی زبردست اور ڈرامائی داستان پر بات کریں گے۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں ہے، بلکہ محمد بن قاسم کی ان لیڈرشپ کوالٹیز کو سمجھنا ہے جنہوں نے واقعی تاریخ کا دھارا بدل کر رکھ دیا۔ یہ دیکھنا بڑا ہی دلچسپ ہے کہ آخر ایک عظیم لیڈر بنتا کیسے ہے اور اس کے فیصلوں کے پیچھے کیا سوچ کار فرما ہوتی۔ تو چلیے کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے اس کی جذباتی بنیاد پڑی۔ تصور کیجئے دیبل کا ایک انتہائی خوفناک اور نمی والا قید خانہ۔ دیواروں سے مسلسل پانی ٹپک رہا ہے، زنجیروں کی جھنکار ہے اور باہر راجہ داہر کے پہرے دار نشے میں دھد قیدیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اس بے بسی کے عالم میں زبیدہ نامی ایک قیدی لڑکی پوری طاقت سے فریاد کرتی ہے۔ یہ محض کچھ الفاظ نہیں تھے، بلکہ ایک ایسی دردناک پکار تھی جو قید خانے کی دیواروں کو چیرتے ہوئے سیدھا دمشق اور بصرہ کے ایوانوں تک جا پہنچی۔ یہ وہ جذباتی اور اخلاقی دباؤ تھا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر کیسے ایک اندھیرے قید خانے سے نکلنے والے خون آلود خط نے بصرہ کے ایوانوں میں وہ سیاسی طوفان کھڑا کر دیا جس نے آگے چل کر جنوبی ایشیا کا نقشہ ہی بدل دیا۔ چلیے اس چین ریاکشن کو تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں، جہاں ایک عام انسان کا درد ایک پوری سلطنت کی عسکری پالیسی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ پہلا حصہ، انصاف کی پکار۔ یہ وہ وقت ہے جب بصرہ کے شاہی محل کا سناٹا ٹوٹتا ہے اور حجاج بن یوسف کے ہاتھ میں جب وہ خط پہنچتا ہے تو یہیں سے ایک اخلاقی جواز کی بنیاد پڑتی ہے۔ 17، جی ہاں، صرف 17 سال۔ ذرا سوچئے، دربار میں بڑے بڑے تجربہ کار اور عمر رسیدہ جنرل خاموش کھڑے تھے اور ان کے پیچھے سے ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے۔ آج کل ایک 17 سال کا لڑکا شاید اپنے مستقبل کی فکر میں ہوتا ہے، لیکن محمد بن قاسم نے یہ عزم کیا کہ وہ یا تو قیدیوں کو عزت کے ساتھ واپس لائے گا یا پھر وہیں شہادت کا جام پے گا۔ اتنی کم عمری میں اتنی بڑی ذمہ داری اٹھانا اور یہ کانفیڈنس واقعی کسی بھی تاریخ دان کے لیے ایک کمال کا مطالعہ ہے۔ دوسرا حصہ، ہاتھیوں کے خلاف جنگی حکمت عملی۔ اب ہم چلتے ہیں دریائے سندھ کے کنارے، جہاں صبح کے وقت میدان جنگ سج چکا ہے اور ایک ایسی طاقت سامنے کھڑی ہے جو بظاہر ناقابل تسخیر لگتی ہے۔ اس ٹکراؤ کو ذرا ذہن میں لائیں۔ ایک طرف راجہ داہر کی 1 لاکھ کی وسیع فوج اور 100 فولادی ہاتھی، اور یہ کوئی عام ہاتھی نہیں تھے، ان کی سونڈوں کے ساتھ زہریلے چاقو بندھے ہوئے تھے، انہیں آپ اس دور کے بایولوجیکل ٹینکس کہہ سکتے ہیں۔ اور دوسری طرف صرف 6000 مجاہدین۔ یہ صرف نمبرز کی گیم نہیں تھی۔ ان دہشتناک ہاتھیوں کے سامنے اپنی چھوٹی سی فوج کو ڈرنے کے بجائے ڈٹے رہنے کا حوصلہ دینا